السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دلوں کی کالک سے، زبان کی برائی سے اور آنکھوں کی خیانت سے بچائے، آمین۔ آج صبح صبح کا آغاز ہوا ہے، جس طرح میں روزانہ آپ لوگوں کو ابھی تک میں نے شیئر نہیں کیا۔ میں اپنے گھر کی روٹین میں ضرور، کیونکہ گرمی ہے، اگر روز ان پودوں کو جس طرح ہم پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اگر ان کو نہ کریں تو ان کا تو بیچاروں کا برا حال ہو جاتا ہے، سوکھ کے مرجھا کے خشک ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان کو صبح اٹھتے میں نے پانی وغیرہ لگایا، اور میں بلا ناغہ ان کو پانی وغیرہ اسی طرح دیتی ہوں تاکہ یہ نہا دھو کے بیچارے فریش ہو جاتے ہیں، صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ نہیں تو اگر نہ پانی دے تو زیادہ شام کو اگر دیکھو پانی نہ دیا ہو تو ایسے مرجھائے سے لگتے ہیں۔ تو اور پھر میرا بھی دل ان کو دیکھ کے نا ایسے اداس ہو جاتا ہے کہ یہ اتنے مرجھائے ہوئے ہیں، آج مجھ سے بہت غلطی ہوگی، مجھے ان کو پانی نہیں دیا گیا۔ تو میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ ان کو پانی دوں، لیکن اب کیا کروں، یہاں پہ نا ہماری اس سائڈ پہ نا بہت زیادہ کتے آتے ہیں، بہت زیادہ کتے آتے ہیں، اور وہ کوئی چیز نہیں رہنے دیتے۔ میں اتنے شوق سے ہر چیز لگاتی ہوں، اگلے وہ ٹھنڈی جگہ ہوتی ہے، پانی لگایا ہوا ہوتا ہے، ٹھنڈی جگہ ہے، وہ مٹی کھودتے ہیں اور ان کے اندر نا مٹی کھود کے اس کے اندر میرے بہت سارے پودے، بھنڈیاں، اس جگہ پہ ساری بھنڈیاں تھیں، انہوں نے ساری کی ساری بھنڈیاں اکھاڑ کے اور اس میں بس زمین کھود کے اس کے اندر لیٹ جاتے تھے اور اس کا سب کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب یہ ہے کہ بینگنوں کو آج کل بیماری لگی ہوئی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اب کچھ دنوں تک، 1-2 دن میں ان کے اندر تھوڑی سی اپنی دوائیاں وغیرہ ڈالوں گی تاکہ وہ صحیح ہو جائیں۔ اور یہ پانی دیتے میں اس سائڈ پہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ ابھی میں صرف یہی نہیں ہے، اب یہ دیکھیں کہ میں نے اور بھی میرے سارے کے سارے جتنے بھی میں نے ارد گرد پودے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے اس وقت۔ اور اوپر اب میں نے چڑیاں وغیرہ، میرے ماشاءاللہ بہت رونق رہتی ہیں، چڑیاں، کوے، کبوتر ہمارے ادھر بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو یہ ہیں، یہ دیکھیں جی میری صبح ابھی ہوئی نہیں ہے اور رونق لگ گئی ہے پھولوں کی۔ تو اسی طرح خوبصورتی رہتی ہے، لیمو بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں۔ اور ہدایت دے آنے جانے گزرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہ وہ کچے توڑ کے تو ان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو خیر، مرضی ہے، اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہم بھی جب یہ تھوڑے سے پک جائیں گے تو ان کو استعمال کر لیں گے، وگرنہ لوگ تو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ ہیں جی ہمارے پڑوسی ساتھ والے، آم لگا ہوا ہے، ان کے انار لگے ہوئے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ شوقین ہے پودوں کی اور بہت زیادہ پودے لگاتی ہیں۔ ابھی ان کے کینو بھی لگے ہوئے ہیں، وہ اگلی میں آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ انہوں نے کس قدر زیادہ کینو لگائے ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں صرف یہی نہیں، تھوڑی سی جگہ پہ انہوں نے بہت زیادہ پودے لگائے ہوئے ہیں۔ تو آگے یہ تھوڑا سا پلاٹ خالی ہے اور انہوں نے اس خالی پلاٹ کے اندر میں بے تحاشا سبزیاں اور سارا کچھ لگایا ہوا ہے۔ لیکن پہلے انہوں نے یہ لگائے ہوئے تھے، یہ دیکھیں بھنڈی ہے، بھنڈی اب تھوڑی پیلی ہو رہی ہے، شاید موسم ختم ہو رہا ہے اس کا، یہ یا انہوں نے توڑ کے کھا پی لی ہوئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے خربوزے، تریں، پتہ نہیں کیا کچھ لگایا ہوا ہے۔ اور موسم تو ختم ہوا ہے، یہ سامنے کینو کے ہیں، ابھی نظر نہیں آ رہے اچھے طریقے سے، پھر میں آپ کو دکھاؤں گی دوبارہ سے کہ کتنے اچھے کینو کے پودے لگے ہوئے ہیں ان کے، اور بڑے بڑے کینو بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور اب آپ کے ساتھ میرے دن کی روٹین سٹارٹ ہوتی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے تھوڑے سے چکن بریسٹ بنائے ہیں، کیونکہ وہ اس کو دوسرا گوشت کھانا اس نے بند کر دیا، جی مجھے نہیں چاہیے، وہ مجھے پروٹین چاہیے۔ یہ میں نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا چکن بریسٹ کے پیسز کو۔ اور جی یہ سائڈ پہ میں نے اپنے پوتے کی فوٹو لگائی ہوئی ہے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ میرا مونوگرام ہے، یا جو کچھ بھی سمجھ لیں کہ میں نے اپنے پوتے کی فوٹو لگائی ہوئی ہے۔ اور یہ ساری کی ساری میں نے، یہ دیکھیں مسالے جو ہیں، آپ اس کو ساتھ کے ساتھ میں نے لکھ بھی دیا ہوا ہے کہ اس طریقے کے ساتھ میں نے سارے مسالے لگا کے اس کو پہلے میرینیٹ کیا تھا اور تقریباً 1.5 گھنٹہ میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ اب اس کے بعد میرینیٹ جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد میں نے ہلکی سی میں زیتون کا تیل ڈالا تھا نان اسٹک میں، اور اس کے بعد میں نے اس میں یہ لگا تینوں اس کے پیسز رکھ دیے تھے اچھے طریقے کے ساتھ۔ جب یہ فرائی ہو گئے ہیں، پک گئے ہیں، تو ان کو میں نے اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ کیونکہ ابھی وہ ہے نہیں تھا، اس میں تھوڑی سی کمی بیشی تھی، تو میں نے اس وقت اس کو بند کر کے اوپر ڈھکا دے دیا تھا۔ جب وہ دوبارہ سے آیا تو پھر میں نے اس کو یہ دیکھیں اچھے طریقے کے ساتھ پکایا ہے، گرم کیا ہے، اور اس کے ساتھ سیلیڈ کے طور پہ میں نے چیز کے تھوڑے سے پیسز ہیں ان کو بھی ہلکا سا برائے نام اس کو میں نے اسی طرح توا تھوا سائڈ پہ اس کو رکھ کے اس کے ساتھ میں
نے کھیرا اور جو کچھ بھی میرے پاس سیلیڈ کی چیزیں تھیں اس کو بنا کے میں نے اس کو دے دی تھی. تو یہ دیکھیں کتنا اچھا جوسی اور اندر سے کتنا پکا ہوا ہے, اندر تک مسالہ چلا گیا ہوا ہے. تو ابھی میں دعا کر رہی ہوں کہ اس کو پسند آ جائے, وہ پیٹ بھر کے کھا لے. نہیں تو اب پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے, کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ دیکھیں جی یہ مائیں اتنی محنت کر کے اتنی گرمی میں پکاتی ہیں اور 19-20 کا بھی ٹیسٹ میں فرق ہو جائے وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ آج آپ نے کوئی نئی کوئی آپ نے اپنی نا, وہ مجھے تو صاف کہہ دیتے ہیں میرے بچے کہ آپ نے کوئی نا نیا تکنیک کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ کے ٹیسٹ میں فرق آ گیا اس لیے ہم تو نہیں کھاتے. وہیں پہ کھانا چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں. پتہ نہیں ان کو احساس نہیں ہوتا کہ جی ہماری ماں نے ہمارے لیے کس قدر زیادہ محنت کی ہے, کتنا زبردست گندا موسم ہے اور اس موسم میں کھڑے ہو کے بنانا بہت مشکل کام ہے. اب اور جب شادیاں ہو جاتی ہیں ان بچوں کی تو وہی بچے جو ماؤں کی معمولی سی ٹیسٹ کے فرق سے ہی اس کو کھانے کو چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں, تو اپنی بیویوں کے جلے ہوئے کھانے اور فضول کھانے بڑے مزے لے کے کھاتے ہیں. ان کو تو کبھی نہیں کہتے کہ بھی ہمیں یہ ٹیسٹ اچھا نہیں لگا. اور اپنے لیے میں نے بنائی تھی اسموودی, یہ ہمارا صبح کا ناشتہ چل رہا ہے ایک قسم کا, اور اس میں میں نے کھیرا لیا تھا, ساتھ میں نے لیمو لیا تھا, دھنیا لیا تھا, پالک لی تھی, جو چیزیں میرے ہاتھ میں آتی گئی ہیں, اور گرین میرے پاس ایپل پڑے ہوئے تھے 3, وہ میں لے کے آئی تھی. تو وہ میں نے ڈالا کہ میں نے ایک ہی ایپل ڈالا ہے, 2 میں نے اٹھا کے 2-3 رکھ لیے ہیں وہ کل کے لیے. تو اب ان تمام چیزوں کو ڈال کے میں نے ایک اسموودی سی بنائی ہے, اور تھوڑا سا میں نے ویسے گرین جوس جو ہے وہ میں نے سائڈ میں رکھ لیا ہے. وہ میں نے میرا آج کل منی پلانٹ بہت خراب ہو رہا ہے, اس کو دوں گی اور تھوڑا سا اس کے اندر ڈالوں گی نا اس کے پھر لیو جو ہوتے ہیں. اسی طرح اگر گرین سبزیوں کا جوس جو ہے وہ پودوں کے اندر ڈالا جائے, پانی کے اندر ڈالا جائے, تو ان کے پتے بہت زیادہ گرین ہوتے ہیں. تو وہ میں نے رکھا ہے تھوڑا سا, اور باقی میں نے اچھے طریقے کے ساتھ اس کا جوس جو ہے وہ نکال لیا. خود تو میں نے اسی طرح چھلکے سمیت ہی لیا ہے, اور خود میں نے بیٹے کے لیے میں نے ویسے پانی بنا لیا تھا. دال چاول بنائے تھے, وہ میں آپ کے سامنے بتا رہی ہوں, دکھا رہی ہوں کہ کیسے دال بنائی تھی اور اس کے چاول بنائے ہیں. تو مجھے تو بھی مزہ نہیں آتا, میں نے ساتھ سیلیڈ بنایا ہے اور ساتھ میں نے آم کا اور گاجر کا مکس اچار لیا ہے. آئیں مل کے کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. آج کی تو میری یہی سادہ سی روٹین تھی, لیکن بھئی 2 بج گئے دن کے اور میں اتنی تھک گئی, بہت زیادہ تھک گئی. تو پھر شام کے وقت میری کچھ کام تھے. کام کیا تھے میرے, ہمیشہ سے میرے میاں فوت ہو گئے تو ان کے نام پہ میری سم تھی. اب وہ مجھے بار یہ پچھلے 3-4 ماہ سے میرے ساتھ چل رہا ہے کہ ان کے مجھے آ رہے تھے کہ جی آپ کی سم بند ہو جائے گی, آپ کی سم بند ہو جائے گی. میں ارد گرد فرنچائزیز وغیرہ پہ گئی ہوں, لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہاں سے نہیں ہوگا. آخر مجھے گلبرگ میں وہاں پہ جو ان کا ایکسپیرینس آفس ہے وہاں پہ جانا پڑا ہے. وہاں پہ میں گئی ہوں, وہاں پہ جا کے میں نے سم صحیح کروائی ہے, اپنے نام کروائی ہے, سارا کچھ کیا ہے. اور پھر وہ سم وہاں سے جی آپ کے نام ہو گئی ہے. جب میں گھر واپس آئی ہوں تو سم پھر نہیں چلی. پھر دوبارہ سے چکر لگایا, جی میں اب 3ری دفعہ جا رہی ہوں کیونکہ وہ سم نہیں چل رہی. کیونکہ اگر اس پہ میں فون کرتی ہوں تو فون ہو جاتا ہے, اگر کوئی دوسرا بندہ اس نمبر پہ فون کرتا ہے تو وہ سم جو ہے وہ نہیں چلتی. اب میرے تقریباً بینکنگ کے کام, کوئی بھی کام ہے میرے اسی سم پہ ہیں, اور میں بڑی اپسیٹ تھی, اسی لیے میں گئی ہوں. جب میں ادھر گئی ہوں تو تھوڑا سا میں نے کہا تھوڑا سا یہاں تک آ گئے ہیں تو تھوڑا سا اور ایکسپلور کرتے ہیں. یہ دیکھیں جی کہتے ہیں پاکستان غریب ہے, ابھی ان کے یہاں پہ گاڑیاں دیکھیں, لوگوں کی خرید و فروخت دیکھیں, مارکیٹوں میں رش دیکھیں. یہ دیکھیں اتنا میں گئی ہوں مال میں, یہ دیکھیں جہاں پہ کتنی بڑی گاڑیاں ہیں, کس قدر زیادہ وہاں پہ ہے. تو میری عادت ہے جب میں باہر نکلوں تو میں تھوڑا سا بے شک کچھ خریدنا, میں ویسے خریدتی بہت کم ہوں, تو میں تھوڑا سا وہاں پہ جا کے نا ماحول دیکھ کے آتی ہوں. یہ ہے ہمارا جی لاہور کا ماحول. وہاں پہ باہر نکلو تو لگتا ہی نہیں ہے کہ غربت ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں, شیئر کریں.